وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو چیز تم چھپاتے ہو۔ ہوا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر پڑا تھا اور ابلیس آیا، کیونکہ چرچا تو ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک نائب بنانا ہے اور یہ پتلا تیار ہوا۔ ابلیس آیا اور آدم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل گیا، اور باہر نکل کے کہہ لگایا، کہا کہ یہ بالکل بیکار ہے، یہ تو کسی چیز سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ ملائکہ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ بالکل خالی ہے، منہ سے نکلا ہوں اور پیچھے سے نکل گیا، پورا خالی ہے، یہ پورا جوف خالی ہے، تو یہ اپنا بچاؤ کسی چیز سے نہیں کر سکتا، یہ نیابت خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہی۔ اس کے بعد ملائکہ سے پوچھتا ہے، کہا کہ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابلیس ملائکہ کا استاد تھا، مدرس تھا، یہ ایک مینار نور اللہ نے اس کو دے رکھا تھا، وہاں یہ درس دیتا، علم کی تعلیم دیتا تھا، اور فرشتے سنتے تھے، اور فرشتے دل کے اندر یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر کبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم یہ جو مدرس ہے اس مدرس کی سفارش کرائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا بڑا قریب ہے، وہ یہ سوچتے ہوتے تھے۔ اب اس نے جب یہ سوال کیا تو فرشتوں نے پوچھا تو اسے بتایا کہ یہ بیکار ہے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے سے افضل قرار دے دیا، کیونکہ جیسے پہلے بتایا کہ فرشتے یہ کلیم کرتے تھے ہم سے افضل اب کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، تو وہی چوٹ مار رہا ہے، کہا کہ اللہ نے اگر اس کو تم سے بھی افضل قرار دے دیا اور تمہیں یہ حکم دے دیا کہ تم اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے تابع ہو جاؤ، تو کیا کرو گے؟ اب ظاہر ہے کہ فرشتوں میں تو یہ بات پہلے سے چل رہی تھی، نہیں جی نہیں، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچا کہ چلو میں بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کروں۔ تو ملائکہ نے کہا ہم رب ذوالجلال کی اطاعت کریں گے، رب کریم اگر اس کو ہم سے افضل قرار دے گا، ہمیں اس کا مطیع بنائے گا، تو ہم اللہ کی تابعداری کریں گے۔ یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو اس نے دل کے اندر سوچا، کہا کہ لیکن اگر اللہ نے مجھے اس کے اوپر افضل قرار دیا، اس کے اوپر حاوی کیا، تو اس آدم کو، اس کی ذریت کو میں تباہ کر دوں گا، اس کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو مجھ پر افضل قرار دیا اور اس کے حکم کو مجھ پر چلانے کی کوشش کی، تو میں اس آدم کی نافرمانی کروں گا، سرکشی کروں گا، میں اس کی سرتابی کروں گا، میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ میں دل کے اندر اسے یہ سوچا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، انی عالم ما تبدون، کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اے فرشتوں، تم نے جو اپنی اطاعت کا اظہار کیا وہ بھی میں نے جان لیا، وما کنتم تکتمون، اور جو تم نے چھپایا اپنے دل کے اندر، ابلیس نے دل میں چھپا کے جو بات کہی کہ میں اس کو تباہ کروں گا اور میں اس کی نافرمانی کروں گا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے اس کا اشارہ کیا کہ عالم ما تبدون، کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نے ظاہر کی اپنی اطاعت، وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں اس کو جو تم نے چھپائی، یعنی ابلیس نے جو اپنے نافرمانی کا اظہار اپنے دل میں چھپایا، اس کو بھی جانتا ہوں۔